اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ عارف واحدی صاحب کو، سینئر نائب صدر ہیں اسلامی تحریک کے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقال اللہ الحکیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ میں سب دوستوں کا جو خطاب فرما رہے ہیں، علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جامعۃ الکوثر جو بہت بڑی ایک علمی درسگاہ ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث افتخار ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اور یہاں سے سلام پیش کرتا ہوں روح پرفتوح مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن النجفی، جن کی میں سمجھتا ہوں آج ان کو بہت خوبصورت پیغام جا رہا ہو، ان کی روح خوش ہوگی، چونکہ میں دیکھتا تھا مسلسل کہ جیسے وہ شیعہ علماء سے محبت کرتے تھے، جب اہل سنت کے علماء ان کو ملنے آتے تھے تو کیا خوبصورت وہ استقبال کرتے تھے اور دل ان کا خوش ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وکیل مرجعیت اور محتمم جو ہیں جامعۃ الکوثر کے علامہ شیخ انور النجفی صاحب اور علامہ شیخ محمد اسحاق نجفی، جس انداز میں یہ خوبصورت ان نے گلدستہ سجایا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، مسلسل اس طرح گلدستے سجتے رہتے ہیں، اور ضرورت اس ملک کی یہ ہے آگے یہاں اس طرح کے پروگرام مختلف اوقات میں ہوتے رہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں میرے دوست موجود ہیں، اب بہت زیادہ جو ضرورت ہے کہ میں زیادہ گفتگو نہ کروں، ان کے لیے میں ٹائم چھوڑوں، ہم میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس ملک میں جہاں فرقہ واریت اور تکفیر اور انتشار و افتراق پھیلانے کی کوشش کی گئی، تمام مسالک کے جو جید علماء کرام ہیں انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس دور میں 1995 میں جب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے مدارس میں اور مراکز میں جائیں، اس وقت انہوں نے یہ تہیہ کیا اور آپس میں یہ فیصلہ کیا، جن میں قاضی حسین احمد مرحوم، مولانا سمیع الحق صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب اور دیگر علماء، مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا کردار اور حالات کے جو نبض تھی اس پہ ہاتھ رکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس انتشار افتراق کے مقابلے میں ہم نے امت کو امت واحدہ بنانا ہے، ہم نے اس امت کو قرآنی تصور کے مطابق امت خیر بنانا ہے، اس امت کو امت وسط بنانا ہے، مسلک کی انتشار سے نکال کر ہم نے بلندیوں کی طرف لے جانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کی کاوش جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ آج بھی وہی کوششیں اور جدوجہد جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امت واحدہ کا تصور ہے، قرآن تو فخر سے بیان کرتا ہے کہ ان ہذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور کبھی کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور کبھی کہتا ہے جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ قرآن امت کا تصور دیتا ہے، قرآن مسالک کا تصور نہیں دیتا۔ تو میرے خیال میں ہمیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کا گہرائی تک مطالعہ کر کے ہمیں صرف کانفرنسیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ چلو میڈیا پہ خبر آ جائے گی، یہ خبر چلی جائے گی کہ جناب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں گہرائی تک، اور پھر ممبر اور محراب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو حدیث مبارک ہے کہ ورثۃ الانبیاء ہیں، حق ہے ان کا کہ ممبر میں محراب میں نچلی سطح پہ جا کر یہاں تقاریر ہو جاتی ہیں، نچلی سطح پہ جا کر اس وحدت کے پیغام کو اور اس تصور کو عام کریں، تاکہ واقعی اس معاشرے میں جو لوگ فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو، اور یہ بزرگان یہ سب یہ گلدستے جو سجاتے ہیں ان کا پیغام دور تک جائے، تاکہ اس معاشرے میں، اور میں یہاں یہ بھی پیغام دوں، پاکستان جب بنا تھا ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم نے اتحاد و وحدت کے ساتھ، اس وقت کوئی مسلکی تفکیر نہیں تھی، تفریق نہیں تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں سب متفق تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر
हमने बनाया कुर्बानियां देकर। अगर पाकिस्तान पे कभी मुश्किल वक्त आए और इस्तेहकाम की ज़रूरत हो या अमन की ज़रूरत हो, सलामती की ज़रूरत हो, तो हम हाथों में हाथ देकर इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दुनिया इस्लाम के लिए काबिल फ़ख्र मुल्क है। जो इराक़ से मेहमान आए हुए हैं अतबा हुसैनिया से, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो आलमी हालात हैं, उन हालात में हमें मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीनियों का खून जिस बेदर्दी से बह रहा है, उस पर हमें बेदार होने की ज़रूरत है। और जो साजिशें हो रही हैं, मैं यहाँ कहूँ, जो साजिशें वक्त के दज्जाल के साथ मिलकर हो रही हैं और फ़लस्तीनियों के खून को पामाल करना और उनके हक़ को ज़ाया करने के लिए साजिशें हो रही हैं, हमें उसमें भी होशियार रहकर उन हुक्मरानों को पैगाम देने होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। यहूदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम उनके साथ किसी जगह पर बैठ नहीं सकते। इराक के उलमा का, ईरान के उलमा का और बाकी इस्लाम ममालिक के उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। हम उनको सलाम पेश करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो वहदत का काफिला है, कारवान है, इससे दोस्त खुश होंगे और दुश्मन मायूस होंगे। हम हाथों में हाथ देकर इसको अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा सकें। 1995 से लेकर अब तक जो मिली ये कौसर का पौधा लगाया था, वो खूबसूरत अंदाज में जा रहा है। हमारे दोस्त डॉक्टर साहब ने जिक्र किया काजी साहब का, अब वो फार्मूला बहुत पसंद है और वो पुरानी फार्मूला है कि दर्द मुश्तरक और कद्र मुश्तरक पर उम्मत को जमा होना चाहिए, फिरकों में बंटना नहीं चाहिए। और जो लोग तशरीफ लाए, जिनने ज़हमत की, काविशें की, उन सबको खिराज तासीर पेश करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, एक दफ़ा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। الآن نستقبل على المنصة فضيلة الأخ حيدر محمد جاسم من عتبة الحسينية المقدسة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. جئنا من كربلاء، مدينة الإباء، مدينة التضحية، مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فباسمنا وباسم الأمانة العامة للعتبة الحسينية، متمثلة بسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لنحييكم بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستعرض ورقة بحثية تحت عنوان، أنا استعرضتها باللغة الإنجليزية وسأنقلها باللغة العربية. كتبنا عن دور المؤسسات الدينية في حفظ السلم المجتمعي، وما دور المؤسسات الدينية كعتبة حسينية، لما لها من أهمية قصوى لا يخفى على الجميع أن العتبة الحسينية هي خيمة للجميع. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة شملت محمد وآل محمد، والحسين هو من آل بيت النبوة، فهو رحمة لتجسدها العتبة الحسينية على أرض الواقع، لتكون منطلق لكثير من النشاطات الفكرية والثقافية والعلمية، ومنها هو استضافة المؤتمرات الدولية بمختلف المسميات، ولتشمل جميع الطوائف والديانات والمذاهب، لتؤسس إلى ما يكون لما له من وحدة بين المسلمين جميعا. فقد قامت بإطلاق مهرجان ربيع الشهادة الثقافي، فهذا المهرجان جمع كثير من العلماء، من علماء الشيعة والسنة بمختلف طوائفهم. كما ترون هنالك العديد من الطوائف
من الديانات تحضر تحت مظلة الإمام الحسين عليه السلام، لتشمل هذه الرحمة، رحمة الإمام الحسين عليه السلام، جميع الطوائف. هنا إحدى المؤتمرات التي تبنتها العتبة الحسينية، وهو مؤتمر نداء الأقصى، وهذا عامه الثالث. خلال زيارة الأربعين الماضية حضر أكثر من 200 شخصية، وكانت كلها برعاية العتبة الحسينية المقدسة، لتكون الواضحة، لتكون هدفا واضحا، لتكون العتبة الحسينية الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية. فتشاهد كثير من علماء المسلمين من مختلف مسمياتهم يحضرون تحت خيمة الإمام الحسين عليه السلام. وهنا برنامج خاص لاستضافة العلماء، وخصوصا من علمائنا ومشايخنا الأفاضل من باكستان، بالإضافة إلى دور العتبة الحسينية في الجانب القرآني. فقد كان للعتبة الحسينية دور مميز في رعاية حفظة القرآن، وهنالك جائزة كبرى تطلقها سنويا، وهي جائزة كربلاء الدولية لحفظ القرآن، لتشارك في هذا المؤتمر أكثر من 50 دولة، من ضمنها دولة باكستان. وهنا مشروع آخر خاص بالبراعم، وهو لحفظ القرآن، تتبناه العتبة الحسينية من أجل حفظ القرآن. وهذا إن دل على شيء يدل على اهتمام العتبات المقدسة بالقرآن الكريم. وما يشمل، وهنالك أجزاء أخرى ومشاريع أخرى من ضمنها المبادرات الإنسانية، وهو نوع من أنواع الحفظ السلم المجتمعي. فقد تبنت العتبة الحسينية مشاريع ومبادرات إنسانية، من ضمنها مبادرات أخرى سيرا على قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فقد تبنت العتبة الحسينية من خلال مشاريعها الإنسانية كثير من المبادرات. إحدى المبادرات المهمة هي مبادرة روح ورية، التي تبنت أكثر من فحص 1,000,000 حالة متخصصة بالسرطان. وهنالك المبادرات الطبية التي شملت أكثر من 72,000 مستفيد من هذه المبادرة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مبادرة الإمام الحسين عليه السلام الطبية، لتشمل أكثر من 144,000 مستفيد وغيرها. فقد كان في عام 2024 حجم المستفيدين أكثر من 600,333 شخص، و690 شخصية مستفيدة من المبادرات التي تطلقها العتبة الحسينية. فكان العام السابق عام مليء بالمبادرات، فقد صرفت العتبة الحسينية أكثر من 20 إلى 25 مليون دولار فقط على المبادرات الطبية الإنسانية. وبالطبع أن العتبة الحسينية لا تقتصر فقط على الطائفة معينة، فتجد في هذه المراكز الإنسان من شمال العراق إلى جنوبه، فتجد السني والشيعي والمسيحي وغيرهم والأيزيدي وكثير من الديانات تأتي ليتم معالجتها في مستشفيات العتبة الحسينية بصورة مجانية. هذه إحدى المشاريع الإنسانية، وهي مؤسسة وارثة طبية، إحدى المؤسسات التي بنتها العتبة الحسينية ليكون مقرها في كربلاء وآخر في مدينة البصرة. هذه المؤسسة يتم علاج الأطفال دون 15 عاما مجانا، سواء كان من العراق أو من خارج العراق، يأتي إلى كربلاء ليتم معالجته مجانا، ومتخصصة في الجانب السرطان. وهنا أخرى خاصة بالأوتيزم، التوحد، وأيضا هي مدعومة من العتبة الحسينية، ومقرها في كربلاء وآخر في البصرة. من مشاريع العتبة الحسينية هي مدارس خاصة للأيتام، ففي كربلاء
أكثر من 1700 يتيم عانوا ما عانوا بسبب الحروب التي عانى منها العراق، وخصوصا ما مر به العراق 2014 بعد دخول داعش، وأصبحت الكثير من الأيتام في العراق. تبنتهم العتبة الحسينية بمدارس ذات جودة عالية وتعليم مجاني ودعم بما لا بكل تفاصيلها. وأيضا هنا جامعة الزهراء، وهي جامعة فريدة من نوعها لأنها خاصة للفتيات. جامعة الزهراء خاصة للفتيات، إحدى الجامعات المرموقة على مستوى العراق. أخيرا وليس آخرا، هي مدينة الديار الطيبة، أكثر من 400 دار للفقراء بنتها العتبة الحسينية للفقراء، وخصوصا من ذوي الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا الفيلم يستعرضه فيلم عن كربلاء أي بعد شو اسمه. عتبہ حسینیہ کی جو انسانی تہوار ہیں اس پر تفصیلی پریزنٹیشن دے رہے تھے اور آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح مسالک مذاہب سے ماورا اور ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو خدمات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ دستیاب ہیں اور ان کو فراہم کی جاتی ہیں. اب میں یہ وقت کافی کم رہ گیا ہے تو میں دعوت خطاب دوں گا سید ہارون گیلانی صاحب سے ہو کہ آپ تشریف لائیں. آپ منہاج القرآن گجرات کے رہنما ہیں، انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنا پیغام دیں گے. بہت شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. میں انتہائی شکر گزار ہوں جامعہ کوثر کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی. جو بات ہو رہی ہے غزہ، فلسطین اور مسلم امہ کی ذبوحالی کی، تب تک ہم اسی طرح دھکے کھاتے پھریں گے، اسی طرح جو ہے وہ بار بار ذلت و خواری ہوتی رہے گی، جب تک مسلم ورلڈ میں کوئی ایک دو ممالک سپر پاور نہیں بن جاتا. چونکہ ان جگہوں پر آپ نے دیکھ لیا سپر پاورز جو ہیں وہ آ کر یہاں پر دخل اندازی کرتی ہیں اور باقی ساروں کو خاموش ہونا پڑتا ہے. پھر کوئی بھی مکتب فکر ہو، ہم جو عقیدوں کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، ان عقیدوں میں کوئی بھی عقیدہ کھڑا ہو کر پھر ادھر کیا کر لیتا ہے. ہم نے عقیدہ کی بحثوں میں ساری امت کو الجھا دیا ہے، حالانکہ عقائد سب کے مشترک ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارا کچھ مشترک ہے. تھوڑی تھوڑی بحثیں ہیں. جب تک سپر پاور تو بنیں گے جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جب تک ہم معاشی قوت نہیں بنتے، جب تک علمی قوت نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں وہی قومیں جو ہیں وہ دنیا کو لیڈ کریں گی، قیادت وہ کریں گی جو علم میں سربلند ہوں گی. ہمارا کام علماء و مشائخ کا امت کو علم میں سربلند کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے. اگر سارے کام کرتے رہے، سارے ہم عقائد کے جھگڑے سمیٹتے رہے تو کیا اس کا حاصل آخر میں ہوگا؟ اگر کوئی اہل حدیث ہے وہ چاہے گا کہ میں تبلیغ کروں سارا پاکستان اہل حدیث ہو جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ عرب ملکوں والی حالت ہو جائے گی. کیا ہم نے اس سے حاصل کیا ہے؟ سارے عرب مل کر قوت، اقتدار، پیسہ، دولت ہو کر ایک بچہ فلسطین کا بچانے کے قابل نہیں. اگر ہم کہیں ہم نے سارا ملک بریلوی کر دینا ہے، جیسا کہ وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، الجزائر ہے، افریقی ممالک ہیں، بریلوی مسلک سے ملتے جلتے عقائد ہیں،
وہ بھی کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہم سپر پاور بن جائیں گے؟ کیا اس سے جو ہے ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں گے؟ اللہ نے بتا دیا ہے دنیا کو لیڈ وہ قومیں کریں گی جو علم میں سربلند ہوگی۔ ہم نے تو ابھی تک بیٹھ کر جلسے مجلسے سارا کچھ ہوتا ہے، آج تک بیٹھ کر ایک کانفرنس نہیں کی ساری تنظیموں نے بیٹھ کر، جس میں صرف کوئی 8-10 دن بیٹھے، ہم تو 8-10 گھنٹے نہیں بیٹھے، جس میں دیکھیں کہ زوال کی وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک سوچا نہیں اسباب کا، اس کا سلوشن کیا دینا ہے، کس لائحہ عمل پر چلنا ہے۔ لائحہ عمل ہی کوئی نہیں بنا ہے، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اقبال کو کہنا پڑا تھا مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ کیسے کریں گے؟ ہم نے قافلہ سالار تو پہلے بنائے، کوئی بیٹھے تو صحیح، کچھ ہم دیکھیں تو صحیح، پرکھیں تو صحیح، کوئی دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری راہ کیا ہے، راہ عمل کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، کیسے چلنا ہے۔ ہواؤں میں باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ تفکر در زوال ہونا چاہیے، عقیدوں کی بحثوں سے زیادہ علم کی بحث ہونی چاہیے، اور علم کی بحث اس امت کو آگے وہ قانون کی بحث ہے، وہ لا کی بحث ہے، اس کے لیے سماج کی بحث ہے، سماجی جو ریسرچ ہے اس پر ضرورت ہے بات کرنے کی۔ اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہے فروغ تقویٰ کی۔ ہم نے علماء و مشائخ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کس کا عقیدہ ہے، کس کا جو ہے وہ رہنما ہے جو یہ نہیں کہتے کہ تقویٰ کے ساتھ چلے۔ تقویٰ، جی میں بالکل، تقویٰ کی کس نے ہم سے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو متقی نہ بنائیں؟ ہمیں ضرورت ہے علم کے فروغ کی۔ میں جناب رہبر معظم کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ضرورت کیا ہے؟ علم، تقویٰ، ہمارا کام یہ ہے تقویٰ کے شعور سے منور کرنا، تقویٰ پر بات کرنا، اور آخری جو پیغام ہے وسعت قلبی اور باہمی میل جول، اس کا فروغ دینا، فروغ علم، فروغ تقویٰ، یہ ہمارا کام ہے۔ اس پر ہم کام کریں، اور پولیٹیکلی لوگ ایسے سامنے آئیں جو اس امت کو اور کم از کم پاکستان کو اور ساتھ ایران کو عالمی پاور بنا دیں، سپر پاور بنا دیں۔ ان دونوں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے، کیونکہ مجھ پر چلے گا حکم، نہ آتش نہ آب کا۔ ہمیں یہ مرکب بننا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، مجھ پہ چلے گا حکم، نہ آتش نہ آب کا، سن لے ہوا کہ بندہ ہوں میں بو تراب کا، سن لے ہوا کہ بندہ ہوں میں بو تراب کا۔ خیبر تھا میرے سامنے ہلکا سا ایک وزن، خیبر تھا میرے سامنے ہلکا سا ایک وزن، بازو یہ منتظر ہے بڑے انقلاب کا۔ وما علینا البلاغ۔ ماشاءاللہ منہاج القرآن کے رہنما سید ہارون گیلانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں امت کو درپیش چیلنجز بتا رہے تھے اور حل کی طرف بھی اشارہ فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا پیر مجتبیٰ فاروق صاحب کو، پیر آف موڑا شریف کو، کہ آپ تشریف لائیں اور جامعۃ الکوثر اور اتباع حسینیہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس بین الاقوامی علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جامعۃ الکوثر اور علامہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ نے جو ایک پودا لگایا تھا کہ تمام مذاہب کے اور مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور الحمدللہ اس میں جو ان کی کاوش ہے، آج
اس کا یہ ثمر نظر آ رہا ہے کہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے مضبوط کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مثال اس دور کی لیں جو ریاست مدینہ تھی، کیونکہ ہماری مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر ہم ان کی ذات کو پڑھیں تو پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو پہلا دور تھا مکی دور، وہ ایک سخت ترین دور تھا، جس دور میں مسلمانوں کو حکمت بنانے کا، اسٹریٹجی بنانے کا اور مسلمانوں کی ٹریننگ کا دور تھا، جہاں سختیاں برداشت کی، بھوک و پیاس برداشت کی، جہاں مسلمانوں کو کوڑے مارے گئے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، لیکن مسلمانوں نے اس سخت دور میں، اس حالات میں بھی ایک رہے، اکٹھے رہے۔ اس کے بعد کا جو دور تھا وہ امپلیمنٹیشن کا دور تھا، جب ریاست بنی، ریاست مدینہ کا دور، اور پھر اس کا رزلٹ یہ تھا کہ پھر ریاست مدینہ سے ہو کے مکہ تک اور پھر پورے عرب کو مسلمان جیتے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ کانسیپٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان اس کی حاجت روائی کرے، اور جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کرے گا اس کی مشکل کو آسان کرے گا، روز محشر اللہ پاک اس کی حاجت روائی کرے گا۔ تو یہ علماء نے بھی یہی پیغام دیا، مشائخ نے بھی یہی پیغام دیا، صوفیاء نے بھی یہی پیغام دیا کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، وی آل شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر، اور ہم سب کو ایک یونٹی میں اکٹھے رہ کے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم پاکستان کو حاصل کر رہے تھے تو ہم بطور مسلمان اکٹھے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی ملک نہ تھا، لیکن ہم ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے تھے۔ آج ہمارے پاس ملک تو ہے لیکن ہم قوم کی حیثیت سے اکٹھے نہیں۔ تو ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب دشمن ہم سے لڑتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے نہیں لڑتا کہ وہ کسی سنی سے لڑ رہا ہے، کسی شیعہ سے، کسی دیوبندی سے یا اہل حدیث سے لڑ رہا ہے، وہ ہم سے لڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کو مارو۔ آج ہمیں اکٹھا ہونا ہے بطور مسلمان، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا پر حال کھو گیا، وہ روب، وہ دبدبا، وہ حسن جمال کھو گیا۔ آج ہمیں اپنے سنہری ماضی کو دیکھنا ہے، جو 1500 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلسفہ دیا تھا۔ آج ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بین الاقوامی علماء و مشائخ کانفرنس میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ، سابق سربراہ محترم سراج الحق صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا نائب محتمم جامعہ محمدیہ اسلام آباد مفتی تنویر علوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب مفتی محمد تنویر علوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, मज़ाहिब व मसालिक के दरमियान हम आहंगी और कशमकश का इज़ाला हर दौर में इसकी अहमियत मुसल्लम रही है और आज का भी ये एक अहम तरीन मसला है। और मैं समझता हूँ कि ये आज की बैनुल अक़वामी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस ये इसी खुशनुमा उन्वान की तरफ एक कदम है। इस हवाले से मैं मुंतज़मीन मजलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जब बात की जाती है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है क्या? फ़ारसी ज़बान का ये लफ्ज़ जिसका माना ये होता है एक दूसरे के लिए अपने दिलो दिमाग में जगह बनाना, एक दूसरे को अपने दिलो दिमाग में जगह देना, बाल्फाज़ दीगर एक दूसरे के लिए तहम्मुल, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, तसादुम की बजाय ताउन, तशद्दुद की बजाय तहम्मुल से काम लेना, ये हम आहंगी है, जिसको अरबी में मुदारात, इंग्लिश में हारमनी कह देते हैं। ये है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। यकीनन ये एक अहम तरीन उन्वान है। मैं उसूली तौर पर चूँकि वक्त मुख्तसर है मैं बातें करना चाहता हूँ तमहीद में जाए बग़ैर कि पाकिस्तान में हमारी उमूमी तौर पर ये एक सरिश्त या हमारा मिजाज बन चुका है कि यहाँ हम आहंगी हो या कशमकश का इज़ाला, बुनियादी तौर पर इसके 4 असबाब हैं। 2 असबाब हम आहंगी के होते हैं और 2 असबाब कशमकश के। हम आहंगी के 2 असबाब क्या हैं? आम तौर पर ये देखने में आया है, गुज़श्ता तकरीबन 2.25 दहाइयों से मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सारी इस तरह की कोशिशें उसमें शामिल होने का मौका मिला, करीब से देखने का मौका मिला कि आम तौर पर पाकिस्तान में पाए जाने वाले मसालिक और मकातब फ़िक्र, इनके दरमियान हम आहंगी का एक मौका होता है जब कोई मुश्तरका दीनी या कौमी मामला पेश आता है, उसके लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत करना पड़ती है। तो हमारे ये मसालिक तनाज़ात को बालाए ताक रख कर एक पेज पर जमा हो जाते हैं। बहुत से इसकी मिसालें क़याम पाकिस्तान की तहरीक हो, उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, या इसके बाद की तहरीकें सूद के ख़िलाफ़ तहरीक, या पाकिस्तान में मुश्तरका आईन, इस्लामी आईन का मसला था, 22 मुतफ़क़ा निकात थे, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मुत्तफ़िक़ हुए, तो एक मौका ये होता है। दूसरा मौका जो पाकिस्तान की मजहबी जमातों को इकट्ठा करता है वो मौका होता है बैरूनी दबाव। आम तौर पर ये देखने में आया है, मुख्तलिफ जमातों के हमारे ये कायदीन इसका तजुर्बा ज़्यादा बेहतर रखते हैं, जब कोई बैरूनी दबाव आता है, चाहे वो आलमी कुव्वतों का दबाव हो या पाकिस्तान के सेकुलर तबकों उन हलकों का दबाव हो, उस दबाव के नतीजे में भी हमारी जमातें वो बाहम मुत्तफ़िक़ हो जाती हैं। जैसे चंद साल पहले मदारिस के ख़िलाफ़ एक मसला था, या आजकल नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून ख़त्म करने के हवाले से दबाव, इस दबाव के नतीजे में भी हमारी जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं और वो मिलकर जिद्दोजहद करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक अच्छे नताइज और उसकी बरक़ात भी सामने आती हैं जब तमाम मसालिक का ये इत्तेहाद होता है। जिस तरह हम आहंगी के 2 असबाब हैं, इसी तरह कशमकश को उठाना इसके भी 2 असबाब देखने में आते हैं। एक सबब कशमकश के ख़ात्मे का, जो कशमकश बढ़ाने का सबब हमारे सामने आता है, वो ये सबब होता है जब किसी भी मामले में हमारी दीनी जमातें इकट्ठी होती हैं, कायदीन इकट्ठे बैठना शुरू हो जाते हैं, मुश्तरका जलसे, मुश्तरका प्रोग्राम, इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। ऊपर की सतह की क़यादत वो इत्तेहाद, हम आहंगी और मिलजुल के काम करना चाहते हैं। निचली सतह के जो लोग होते हैं, निचली सतह की क़यादत वो ख़तरा महसूस करना शुरू कर देती है कि मेरा मसलक वो ख़तरे में है, मेरे मसलक के इम्तियाज़ात और तशख़्ख़ुस वो ख़तरे से दो चार है, और वो इस तरह की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं जिनसे फिर से मसाइल इफ्तिराक व इंतशार की तरफ फ़िज़ा का चली जाए और ये जो इत्तेहाद की फ़िज़ा है सबूताज हो जाए। आम तौर पर ये एक सबब देखने में आता है। और दूसरा सबब जिसका तजर्बा हमारी ये क़यादत अच्छी तरह ये जानती है जो यहाँ बैठे हैं,
بہت سے موقعوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب تمام جماعتوں کے قائدین مخلصانہ طور پر مل کے چل رہے ہوتے ہیں اور اتنی وہ طاقت اور قوت میں آ چکے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اس نظام میں کوئی وہ تبدیلی لا سکیں، اس وقت کچھ نادیدہ قوتیں آگے بڑھتی ہیں اور وہ اس اتحاد کی فضا کو سبوتاژ کر دیتی ہیں، اور ہماری قیادت اپنی تمام تر مخلصانہ کوششوں کے باوجود، نیک نیتی کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ بعض اوقات ایک ریڈ لائن لگا دی جاتی ہے کہ اس قربت میں اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہاں تک رہنا ہے، جس سے وہ اتحاد کی فضا سبوتاژ ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ مختصر طور پر پاکستان کی صورتحال میں اگر دیکھا جائے ہم آہنگی کے اسباب، اور یہی اسباب ہمارے درمیان کشمکش کے ہیں۔ یا ایک بات میں اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس ملک میں جو ہماری صورتحال ہے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہندو، عیسائی اور یہودی، ان کے درمیان اختلاف چلتا رہا اس بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں، اس بنیاد پر ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، دشمنیاں تھیں، لیکن بالآخر وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی عداوت ختم ہوئی، وہ ایک ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے پاپائے روم کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں یہودی شریک نہیں ہیں، ہم ان کو اس سے بری قرار دیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اعلان کیا، وہ باہم مسلمانوں کے خلاف متحد اور متفق ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسیح آنے والے ہیں، جس مسیح کی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی مسیح کی انتظار کر رہے ہو، اس مسیح کے آنے تک ہم اپنے تنازعات ختم کر کے ہم متفق ہو جاتے ہیں۔ جس مسیح کی یہودی انتظار کر رہے ہیں وہ دجال، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ باہم متفق ہو گئے۔ تو میں اہل سنت اور اہل تشیع، ان کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ ہم دونوں فرقے ایک مہدی کی انتظار کر رہے ہیں، اختلاف کے باوجود۔ اہل سنت کے ہاں مہدی وہ حسنی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں وہ حسینی ہیں۔ اختلاف موجود ہے رائے کا، ہمارے نزدیک وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ اہل تشیع کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں فرقے ایک مہدی پر منتظر ہیں، مہدی پر متفق ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو ہم اگر اس مہدی کے آنے تک اپنے تنازعات کو روک لیں کہ وہ ہمارے درمیان آ کر انشاءاللہ فیصلہ کر دیں گے، اس وقت تک ہم متفق ہوں، باہم اتحاد اور امن کی فضا میں ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں، تو ہمارا یہ ملک جنت نظیر بن سکتا ہے۔ ہمارے تنازعات ختم ہو کر ہماری دشمنیاں، کدورتیں، الفتوں، محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وطن عزیز میں یہ فضا دیکھنے کا بھی موقع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرت مفتی تنویر علوی صاحب بہت زبردست انداز میں امت کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہے تھے۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ سردار صاحب تشریف رکھتے اور پروگرام میں جو ہے وہ آخر میں ہم ان کو دعوت خطاب دیتے، کہ ابھی کیبنٹ کی میٹنگ ہے، تو پہلے تو اجازت لی تھی کہ ایک درمیان میں آغا صاحب کا میں خطاب کروا لیتا ہوں، لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو میں دعوت خطاب دوں گا۔ وفاقی وزیر بین المذہبی امور و بین الہماہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، سردار محمد یوسف صاحب آپ خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ اللہ عالمین۔ قابل عزت علماء کرام، محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، محترم سراج الحق صاحب، علامہ انور علی نجوی صاحب، مدیر جامع کوثر شیخ علی کراوی صاحب، استاد عباس صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب، علامہ انور علی نجوی صاحب، دیگر معززین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ مجھے ذرا جلدی جانا تھا، اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی حاضری لگاتا ہوں، اور مجھے دو تین دن پہلے دعوت دی تھی، میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں یہاں جامع کوثر میں آتا رہا ہوں،
جب 2013 سے 18 تک یہ میری ذمہ داری تھی تو اس وقت بھی میری علماء کرام سے قریبی رابطے رہے ہیں الحمدللہ کہ اس وقت ہم نے ایک علماء مشائخ کونسل بنائی تھی جو آج بھی ہے، اور کل بھی اس کا اجلاس ہوا، جناب واجی صاحب اور دوسرے حضرات بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ علماء کرام مشائخ کرام ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، اور ہمیں انہی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ملی ہیں، اور ہم کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر۔ تاہم اس چیز سے بہت ساری ایسی جو کوتاہی جو ہم عام مسلمان کرتے ہیں کہ علماء سے ہمارا اتنا رابطہ نہیں ہوتا، اور جو علماء کرام اگر جو ایک میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، وہ ہم سنتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تاہم الحمدللہ کہ جس طرح بین المسالک امانگی کے لیے اور بین المذاہب امانگی کے لیے ہماری وزارت بھی کام کر رہی ہے، اور اس میں بین المسالک کے حوالے سے ہماری جو علماء مشائخ کونسل ہے، میرا خیال میں کہ اس کی بڑی ایک مثبت اس کے نتائج نکلے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ کل اس کا دوسرا بھی اجلاس تھا جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام بھی شریک ہوئے، اور آج جو یہ بین الاقوامی علماء مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے، جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور بین الاقوامی سطح پر جس طرح ہمارے قابل احترام علماء کرام حضرت مہمان جو کہ باہر سے بھی تشریف لائے، عراق سے بھی تشریف لائے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور جس کے لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے، اس حوالے سے ہم مثبت کردار ادا کریں گے تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور اس حوالے سے جو کہ حکومتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت حکومت ہے یا اس وقت جو مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس میں سب سے زیادہ میں نے جو رہنمائی دی ہے وہ علماء کرام سے لی ہے اور مشائخ اعظام سے لی ہے، اور اس میں بہتری بھی آتی رہی ہے۔ ہر حوالے سے معاشرے میں امن اور اس کی تعمیر ترقی کے لیے بھی نمایاں تبدیلی آئی ہیں۔ تاہم جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، تو یہ ایک بہت بڑا مساج ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ہیں، چاہے جو اختلاف رائے ہوتا ہے ہر شخص کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا یا مسلمان ہونے کا، اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو انشاءاللہ امن بھی قائم بہت رہ سکتا ہے اور اتفاق اتحاد بھی رہ سکتا ہے، اور تجاوز نہ کریں، اپنے دار اختیار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خیالات کا بھی احترام کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ امن نہ ہو، سکون نہ ہو، ترقی نہ ہو، کامیابی نہ ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیاوی کامیابی بھی اسی صورت میں ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اس حوالے سے جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں جو اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اس میں بھی سارے علماء کرام اس کے ممبر ہیں مختلف مسالک سے، اسی طریقے سے علماء مشائخ کونسل جو بنائی ہے اس میں بھی سب کی نمائندگی ہے، اور اس کے ساتھ باقی بھی کسی بھی جگہ پر اگر ہم کوئی سیرت کانفرنس کرتے ہیں، میلاد کی کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی اور کانفرنس بھی منعقد کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تمام مختلف مسالک کے علماء کرام
اور سکالرز اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کا ایک پیغام جاتا ہے، پوری قوم کو جاتا ہے، پوری امت کو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی بھی ہے۔ اس پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا وفد یہاں تشریف لایا ہوا ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہاں اگر وہ کچھ دن رہے تو ملاقات بھی کریں گے، میری طرف سے ان کو بھی دعوت ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہمیں موقع ملے ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیں، عراق جائیں، باقی مختلف مزارات پر۔ ہماری وزارت نے ابھی باقاعدہ ریگولیٹ کر دیا ہے ایک سسٹم، جو ZVO ہے باقاعدہ جو زیارات کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اور ان کی بہتری کے لیے ہم بحری اور بری اور ہوائی جو سفر کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی جو پچھلے دنوں لوگ نہیں جا سکے تھے، اس کی وجہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، راستے میں مشکلات تھی، لیکن مجھے اگلے ہفتے کچھ لوگ ملے ہیں جنہوں نے لائسنس حاصل کیا ہوا ہے کہ ہم زائرین کو بحری راستے سے انشاءاللہ لے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے آفر دی ہے حج کے لیے بھی اور جو زیارات کے لیے بھی جو لوگ جائیں گے، تو ہم اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک متبادل جو الٹرنیٹ ذریعہ ہے جانے کا، اس پر بھی غور کر رہے ہیں، حکومت سے اس سے منظوری اگر لیں گے تو آئندہ کے لیے یہ بھی آسانی ہو جائے گی۔ تاہم میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات بھی رہے گی، میرے لائق کوئی خدمت ہے انشاءاللہ حاضر۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار یوسف صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مصروف اپنے شیڈول میں سے انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور تشریف لائے ہمارے پاس۔ بالکل درست فرما رہے تھے کہ صرف 3-4 دن پہلے ہی ہم نے ان کو دعوت دی اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جو ہے وہ حضرت تشریف لائے۔ ہم محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اتبا کی طرف سے ایک گفٹ ان کے لیے ہے۔ سردار صاحب ایک بار تشریف لائیں ذرا، اتبا کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ شیخ القرعاوی لستو منکم۔ سردار صاحب اتباع حسینیہ کی طرف سے چھپا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اور ایک خصوصی تحفہ جو ہے وہ اتباع حسینیہ کی طرف سے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے، اور سردار صاحب کی خواہش انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں جو ہے وہ اتباعت کی طرف سے ایک جو ہے وہ دعوت وصول ہو اور وہاں کی زیارات کا اور وہاں کے جو ہے وہ علماء سے ملنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا استاد محترم امام جمعہ اسلام آباد آغا محمد شفا نجفی صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بین الاقوامی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب فرمائیں جو جامعۃ الکوثر اور اتباع حسینیہ کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ استاد محترم آغا محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم علماء کرام اور
دانشمندان گرامی، ہمارا فرض اور مہمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو وقت دیں اور ان سے استفادہ کریں۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ کروں گا اور اپنے کچھ تجربات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ کی جو سابق حکومت تھی اس میں کراچی کی جو العلم فاؤنڈیشن ہے ان کی طرف سے تیار کردہ ترجمہ قرآن جو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے انہوں نے مرتب کیا تھا، مطالعہ قرآن برائے طلباء و طالبات کے نام سے، اس کو تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی اور تقریباً تمام وفاقوں کی اس میں نمائندگی شامل تھی۔ اس میں مولانا منظور مینگل صاحب تھے، فیصل آباد سے مولانا نجیب اللہ طارق صاحب تھے، ملتان سے مولانا ارشد سعید کاظمی صاحب تھے، جماعت اسلامی کی نمائندگی الگ تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا، آپ یقیناً متوجہ ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے حساس مسائل جس کے بارے میں مختلف مکاتب فکر، دو بڑے مکتب فکر شیعہ سنی کے اختلافات ہیں۔ ہم نے 2.5 سال یہی NCC کے آفس میں ہماری میٹنگ ہوتی رہی، حساس ترین مسائل کو ہم نے انتہائی خوش اسلوبی اور پرامن طریقے سے ہم نے اس کو وہ کیا، اور کسی مرحلے میں بھی ہمارے آپس میں کوئی تکرار نہیں ہوئی۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ مثال کے طور پر آیے کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، اس میں یہ اختلاف سامنے آیا کہ ولی کا کیا معنی لکھیں۔ دوست بتا رہے تھے کہ تمہارا دوست وہی ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہیں جو ہمارے ترجمے کے مطابق حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یا دوسرے ترجموں کے مطابق وہ خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو بھی ہے، ولی کا کیا معنی لکھیں؟ تو میں اصرار کر رہا تھا کہ وہ اولا بالتصرف لکھیں، باقی دوست ساتھی تکرار کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، وہ ناصر و مددگار یا محب لکھیں۔ آخر ہم نے اتفاق کیا ایک تقریباً جامع لفظ پر کہ ولی کا معنی قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے ہم نے کارساز کی صورت میں اس کا ترجمہ کیا، اور تقریباً سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل میں یکساں نصاب کمیٹی بنی، یکساں نصاب کے لیے اس میں بھی وفاق کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دیوبندی حضرات کے مولانا مفتی عمران جاوید، میرے خیال میں ابھی وہ مسقط شفٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث کے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب تھے، جماعت اسلامی کے تھے، تو جلالی صاحب بریلوی حضرات، یہاں بھی بہت سارے حساس مسائل وہ سامنے آئے۔ ہم نے الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے ان تمام مسائل کو حل کیا۔ 100% اتفاق تو نہیں ہوتا، کمپرومائز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک قرآن کی آیت تھی، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب کے بارے میں نہیں، وہ دوسری آیت کریمہ تھی معذرت کے ساتھ، وقال الذی عندہ علم الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب و خدا کا علم تھا۔ وہاں اختلاف سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ من جو ہے تبعیض کے لیے ہے، باقی دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ من بیان ہے۔ اس طرح کے انتہائی جزئی مسائل سامنے آئے، لیکن ہم نے اس کی وجہ سے اپنی اس کوشش کو نہیں روکا۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر مل بیٹھیں اور بڑے جو ہے نا وہ وسعت ظرفی کے ساتھ اگر مسائل کا جائزہ لیا جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر اتفاق نہ ہو سکے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع توسر کے محتمیم حضرات کو کہ جنہوں نے اس انتہائی عظیم کانفرنس کا اہتمام کیا، اور علماء کرام جو پہلے بھی ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ابھی تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی ہم ان سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ
ہماری دعوت کو وہ قبول کریں گے، ہمیں میزبانی کا شرف عطا فرمائیں گے، اور وہ جہاں کہیں گے ہم اس عظیم مقصد کے لیے ان کے شانہ بہ شانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشترک دشمن کو سمجھنے اور اس کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔